کیا آپ جانتے ہیں کہ سکون اور جزم میں کیا فرق ہے اور جزم کی پہچان کیا ہے اور جزم والے حرف کو کس طرح پڑھا جاتا ہے؟ اگر نہیں جانتے تو یہ ویڈیو آپ کے لیے ہے۔ آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا چینل تجوید القرآن ود عائش۔ سب سے پہلے ہم یہ جان لیتے ہیں کہ سکون کے لغوی معنی کیا ہیں۔ سکون کے لغوی معنی ہیں ٹھہرنا، رک جانا، اور سکون کے اصطلاحی معنی بھی جان لیتے ہیں۔ تو سکون کے اصطلاحی معنی ہے حرکت کا نہ ہونا۔ اس سے پہلے میں آپ کو بتا چکی ہوں کہ زیر زبر پیش کو ہم حرکات کہتے ہیں، جیسے با زبر با، با زیر بی، با پیش بو۔ حرکت کو ہم اس طرح ادا کرتے ہیں، مگر سکون میں چونکہ حرکت موجود نہیں ہوتی تو یہ اپنے سے پہلے والے حرف کی حرکت سے ملا کر پڑھ لیا جاتا ہے۔ اب یہاں پر جو اہم پوائنٹ ہے وہ یہ ہے کہ سکون کی علامت کو جزم کہتے ہیں۔ قرآن پاک میں جب بھی کسی حرف پر آپ دال کی سی شکل کا نشان دیکھیں گے تو اس نشان کو ہم جزم کہیں گے، اور جب جزم کسی حرف پر آتا ہے تو اس حرف کو ہم ساکن کہتے ہیں۔ تو سکون کی علامت کو ہم کیا کہیں گے؟ جزم۔ اور جب جزم کسی حرف پر آتا ہے تو اس کو کیسے ادا کرتے ہیں؟ جب با کے اوپر جزم آئے گا، یعنی کہ دال کی سی شکل کا نشان آئے گا، تو ہم اس کو کیا کہیں گے؟ با ساکن ہے۔ اسی طرح سے تا کے اوپر جب جزم آئے گا، یعنی کہ دال کا نشان آئے گا، تو ہم اس کو کیا کہیں گے؟ تا ساکن ہے، تا ساکنہ ہے۔ با کے اوپر آئے تو با ساکن، تا کے اوپر آئے تو تا ساکن۔ اب جیسا کہ میں نے پہلے بتایا کہ ساکن حرف اپنے سے پہلے والے حرف کی حرکت سے ملا کر پڑھ لیا جاتا ہے۔ مثلا سین پر جزم ہو اور اس سے پہلے زبر ہو تو زبر کی ادائیگی شروع کرتے ساتھ ہی زبان کو سین سے نکلنے والی جگہ پر، یعنی کہ سین کے مخرج پر لگا کر آواز کو خوب واضح اور صاف اور جماؤ کے ساتھ ادائیگی کریں گے، اور خیال رکھیں گے کہ جب تک سین کی ادائیگی مکمل نہ ہو جائے منہ میں کسی قسم کی کوئی حرکت پیدا نہ ہو، یعنی سین کی آواز کو ہلنے نہیں دینا۔ اور اس بات کا بھی خیال رکھا جاتا ہے کہ زبر زیر پیش والے حرف کو جزم والے حرف کے ساتھ فوراً ملا دیا جائے تاکہ زبر زیر پیش کی آواز لمبی نہ ہونے پائے، یعنی آواز یکجان ہو جائے۔ اب نیکسٹ پوائنٹ دیکھ لیتے ہیں۔ نون اور میم پر جب جزم ہو تو اس کو ناک میں پڑھنے سے بچایا جاتا ہے، یعنی کہ اس کی ادائیگی خوب صاف اور واضح کی جاتی ہے اور بغیر دیر لگائے کی جاتی ہے۔ نیکسٹ پوائنٹ ہے، موٹے حرف پر جب جزم ہو تو اس سے ملنے والا حرف اگر باریک ہو تو خاص طور پر یہ خیال رکھا جاتا ہے کہ باریک حرف باریک اور موٹا حرف موٹا ہی ادا ہو۔ اس کا مطلب ہے کہ اگر موٹے حرف کے اوپر یعنی کہ حروف مستعلیہ کے اوپر جزم ہوگا اور اس سے پہلے والا حرف جس کے اوپر زیر زبر پیش ہے وہ اگر باریک ہوگا تو اس کا بات کا خیال رکھا جائے گا کہ جو باریک حرف ہے اس کو باریک ہی پڑھیں گے، اور جو موٹا حرف ہے حروف مستعلیہ ہے جس کے اوپر جزم ہے وہ موٹا ادا کیا جائے گا۔ بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ جب ہم موٹا حرف ادا کرتے ہیں تو اس سے پہلے والا حرف کو بھی موٹا کر دیتے ہیں، تو ادائیگی میں اس بات کا خاص خیال رکھا جائے گا۔ موٹے حرف پر جب جزم ہو تو اس کے کچھ درجات ہیں، انشاءاللہ وہ ہم اگلی لیسن میں ڈسکس کریں گے۔ آئیے اب کچھ ادائیگی کر لیتے ہیں۔ اش، اش، اش۔ یہ دیکھیے حمزہ جو ہے وہ شین کے ساتھ مل رہا ہے کیونکہ شین کے اوپر جزم ہے۔ اسی طرح سے اف، اس، اس۔ آگے پڑھتے ہیں۔ اس، اس، اس۔ یعنی کہ جزم والا جو حرف ہے وہ اپنے سے پہلے والے زیر زبر پیش والے حرف کے ساتھ ملا کر پڑھ لیا جائے گا۔ آگے پریکٹس کرتے ہیں۔ خشیتی، اشربو، معائش، یشتہون۔ اب آپ دیکھ رہے ہیں کہ شین پر یہاں پر جزم ہے، ان سارے حروف پر شین کے اوپر جزم ہے، تو میں اس میں شین کو ہلنے نہیں دے رہی، اس پہ اس کی مخرج پہ زبان کو تھوڑی دیر کے لیے ٹکا رہی ہوں اور آواز کو بھی چلا رہی ہوں۔ لیکن شین میں جو صفت پائی جاتی ہے وہ یہ ہے کہ اس کی آواز چلتی ہے، تو میں اس کی آواز کو تھوڑا سا چلاؤں گی بھی اور اس کو تھوڑا سا اس کے مخرج پر زبان کو ٹکا کر اس کی آواز کو چلاؤں گی، جیسے خش، خش، خشیتی، اش، اشربو، معائش،
یشتہون، میں ایسے نہیں پڑھی خشیتی، اشربو، معائش، ایسے نہیں پڑھی میں، کیسے پڑھنا ہے؟ خش، خش، یہ میں تھوڑا توڑ کے آپ کو بتا رہی ہوں، خشیتی، اشربو، معائش، یشتہون۔ آگے دیکھ لیتے ہیں، بعثنا، یسخنا، اسمہ، مثقال۔ اب یہاں پہ بھی جو سا ہے یہ بھی اس میں آواز بھی چلتی ہے اور سانس بھی چلتا ہے، تو اس کی آواز بھی میں تھوڑی سی اس کی مخرج پر رکھ کر چلا رہی ہوں، جیسے بعثنا، یسخنا، اسمہ، مثقال۔ آگے پڑھ لیتے ہیں، عس، وسعہا، اسحاق، نستعین۔ اب یہاں پر بھی دیکھیے سین، یہاں پر عس میں دو سین ہے اور دونوں کے اوپر ہی جزم ہے، تو ہم اس کو ہلنے نہیں دیں گے، اور تھوڑا سا سین بھی ان الفاظ میں سے ہے جس کے اندر یہ خاصیت ہے کہ آواز بھی چلتی ہے اور سانس بھی چلتا ہے، تو ہم کیسے پڑھیں گے؟ عس، 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 سین کی آواز کو چلنے دیں گے، اس کو ہم جھٹکے سے روکیں گے نہیں ورنہ وہ قلقلہ ہو جائے گا، اس اس نہیں کریں گے، عس، عس۔ آگے وسعہا، وس، دیکھیے وس، وسعہا، اسحاق، نستعین۔ امید ہے کہ آپ کو جزم کی ادائیگی بہت اچھی طرح سے سمجھ آ گئی ہوگی۔ انشاءاللہ اگلی کلاس میں اگلا ٹاپک لے کر حاضر ہوں گی۔ اس کلاس سے آپ کو اگر تھوڑا سا بھی فائدہ ہوا ہو تو اسے لائک کیجئے، شیئر کیجئے، اور ابھی تک اگر آپ نے میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر لیجئے۔ خوش رہیں، آباد رہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔